شیریں جس کی زندگی اریبہ نے پل بھر میں تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اب وہی شیریں اریبہ کی زندگی کو اس طرح سے تباہ اور برباد کر دینا چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی مرد باقی نہ رہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عدنان جو اسلام آباد میں بیٹھ کر اریبہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اس گمان میں ہوتا ہے کہ اریبہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ عدنان کرتا ہے اریبہ کو کال اور کہتا ہے کہ بہت جلد میں اسلام آباد سے واپس آ رہا ہوں اور میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہے۔ اریبہ جو کہ عدنان سے کہتی ہے کہ اچھا، ایسا بھی کیا سرپرائز ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ عدنان جو کہ اریبہ سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو وہ سرپرائز نہیں رہے گا۔ اریبہ بہت ہی عجیب رویے کے ساتھ عدنان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا اور آپ کے سرپرائز کا بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ واپس آ جائیے گا، خدا حافظ۔ اریبہ اتنا کہہ کر فون بند کر دیتی ہے۔ عدنان اریبہ کی اس گفتگو سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اریبہ نے تو مجھ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی، اور ویسے بھی جب سے میں اسلام آباد آیا ہوں اریبہ تو مجھ سے دور رہنا شروع ہو چکی ہے۔ عدنان جسے اریبہ سے اولاد کی خواہش تھی، وہی اریبہ عدنان سے چھٹکارا پانے کی خواہش میں ہے تاکہ وہ ہارون کے ساتھ اپنی نئی زندگی بسر کر سکے۔ لیکن اریبہ اس بات سے انجان ہے کہ شیریں جس نے اریبہ کو ہارون کے ساتھ آلریڈی دیکھ لیا ہے، اور حالی دیکھا ہی نہیں بلکہ اس کی ہارون کے ساتھ ویڈیو تک بنا لی ہے۔ جب اریبہ ہارون سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ کیا تمہارے گھر والے میرے ساتھ تمہاری شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں گی، تو کیا تمہارے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے رضامند ہو جائیں گے؟ اس بات پر ہارون اریبہ سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابل تو میں ان کو منا لوں گا، لیکن اگر وہ نہ مانے تب بھی میں شادی تو صرف اور صرف تم سے ہی کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم عدنان سے چھٹکارا کب حاصل کر رہی ہو؟ وہیں پر اریبہ عدنان سے کہتی ہے کہ میں بھی اس بڈھے کے ساتھ اب مزید اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، اس بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی، میں جتنا جلدی ہو سکے اس عدنان سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیریں تمام تر باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ عدنان کو ایک ایسا سرپرائز دے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شیریں جو کہ کہتی ہے کہ وہ اب عدنان کو بتائے گی کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے جس کی خاطر اس نے اسے اور اس کی بیٹی تک کو چھوڑ دیا تھا، وہی لڑکی کسی اور کی خاطر عدنان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ نے تابین کو جو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور ایان کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اریبہ کا چکر شاید کسی اور لڑکے کے ساتھ چل رہا ہے، تو زلیخا ایان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تابین سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تابین سے میں خود بات کروں گی اور یہ بات کنفرم کروں گی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ آتی ہے تابین تو زلیخا تابین سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا، پوچھتی ہے تابین کس بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، تو وہیں پر زلیخا جیمی کا نام لیتی ہے۔ تابین اپنی پھپھو زلیخا سے کہتی ہے کہ وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ مجھے ملا تھا، وہ ری فنڈ لینے آیا تھا بالکل میری طرح، وہ میری یونیورسٹی میں ہے لیکن کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ہے، اس نے صرف مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں نے اس کی مدد کی، یہاں تک کہ پھپھو میں تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور میری تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور وہ مجھے اس لیے جانتا ہے کیونکہ میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ زلیخا وہیں پر تابین کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی بھی انجان کے ساتھ اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح سے اپنے ہی گھر والے شک کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تابین کو خیال آتا ہے کہ کہیں ایان کے دل میں اسے لے کر کوئی شک تو نہیں پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے زلیخا پھپھو یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے تابین ایان کو سمجھائے گی کہ اس کا جیمی کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور کیا ہو پائے گی اس بار ایان اور تابین کی شادی؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔